جی ناظرین ہم BBC کے لیے بات کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس اسی حلقہ کے نمائندہ پہلے یہاں مشیر حکومت بھی رہے اور MLA بھی رہے راجہ مقصود احمد خان. ان سے بات کریں گے کہ آپ کی جو پارٹی ہے حکومت ہے ریاست کی وہ شہداء کے لیے کیا کچھ کر چکی ہے اور کیا کچھ کرنے جا رہی ہے. شہداء کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت رائے فاروق حیدر خان کی قیادت میں شہداء کے لیے جو ہے وہ 3 لاکھ سے بڑھا کر جو ہے وہ آج 10 لاکھ روپیہ شہید کے لیے وفاق کے لیے کیا ہے. اور پہلی دفعہ آزاد کشمیر کی حکومت نے شہداء کے وفاق کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کے بچوں کے لیے اور اس کی فیملی کے پینشن جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ اعلان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایسی چیزیں ہیں شہداء کے لیے اور وفاق کے لیے. شہداء کے وفاق کے لیے جو ہے شہداء تو اللہ تعالیٰ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اعزاز ہے شہید ہونا جو ہے وہ. تو جو وفاق کے لیے جو حکومت کے وسائل ہیں وہ بھرپور طریقے سے میں سمجھتا ہوں کو ادا کر رہی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ جیسا یہ واقعہ ہوا ٹارگٹ کر کے آپ کے اس نوجوان کو انصر محمود کو شہید کیا گیا. آپ کا تعلق بھی اسی حلقہ سے اور بارڈر لائن کے فرنٹ لائن علاقہ بنڈالہ سے ہے. تو ایسے کیسز میں حکومت کیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جیسا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ BBC آپ سے بات کر رہی ہے اس کے علاوہ کیا اور اداروں میں بھی حکومتی ادارے اس کو ہائی لائٹ کرنے پہ عالمی سطح پہ کچھ کردار ادا کر رہے ہیں اور اس پہ مزید آپ کے کیا پروگرام ہیں کیا رائے دیں گے؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی اس وقت جو ہے ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو ہے جو بھی ایک جہاں بھی شہید ہوتا ہے تو اس کا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے لے کر تمام لوگوں کا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو پاکستان کے وزیر اعظم بھی جو ہے اس پہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کرتے ہیں اس کو جو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے LOC پہ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ بنڈالہ کا نام لے کر کابلیہ کا نام لے کر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اس کی مذمت کی جاتی ہے. اور جس طور پر بھی جو ممکن ہو سکے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر حکومت پاکستان اس پہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے ادا کرے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے حلقے میں جو سڑکیں ہیں ان کی حالت بڑی نازک ہے تو گورنمنٹ کیا LOC کے لوگوں کے لیے آپ کی ریاستی حکومت یہ بتائیے کہ کس حد تک کوئی ایسے مضبوط تعمیری اور مؤثر اقدامات کر رہی ہے جس سے ان لوگوں کو کچھ ریلیف ملے تعمیر و ترقی روڈ وغیرہ. جی فضل الرحمان صاحب یہ بات آپ عملی طور پر دیکھیں کہ آج سے جو ہے جو موجودہ حکومت سے پہلے جو ہے ہماری سڑکوں کی کیا حالت تھی. یہ آپ کی سڑک جو ابھی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ کابلیہ سے آگے پنڈوڑی تک جو ہے وہ سڑک بن رہی ہے. آگے سڑکیں جو ہے وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ بن رہی ہیں. یہ بلکہ جس دن حکومت شروع ہوئی تھی تو یہ ہماری جو سڑک دوسری ہے ساتھ آنے والی جو اپنا بنڈالہ گجر موڑ والی سڑک ہے یہ بالکل ختم تھی. اب وہ بھی کافی حد تک بن چکی ہے. باقی جو ہے وہ بھی بن رہی ہے. اسی طرح باقی سڑکیں ہیں بڑوں والی سڑک ہے وہ بھی چونکہ کنٹرول لائن پر بسیں بند کری ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ سڑک بن رہی ہے. وہ دوسری لائن ٹیکری والی سڑک جو تھی وہ بھی بن رہی ہے. اور بھی بے شمار جہاں بھی ہے ہری پور کمروڑ تک جو ہے وہ سڑکیں جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. عملی طور پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ یقیناً آئندہ جو ہے وہ آپ کے چونکہ ہم آخری بات آپ سے کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس 13ویں ترمیم کے پاس خود اختیارات ہیں ریاست کے تو اگر آپ کے پاس یہ پوزیشن رہتی ہے